قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نعمة اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کی حضور وہ ہے ہماری آج کی اس پاکیزہ عالی وقار مقدس و بامقصد نشست کو قبول و منظور فرمائے. اس عالی وقار اجتماع کی بدولت اسلام میں غالبا مسلمانوں کو عزت و وقار، اہل ایمان کو اتحاد اتفاق نصیب فرمائے. خالق کائنات ہمیں نسل در نسل اسلام کا نور، قرآن کی عالمگیر روشنی نصیب فرمائے. اس پر گامزن رہنے اور اس سے برکات حاصل کرنے کی ہمیشہ توفیق نصیب فرمائے. یقیناً اللہ کی بارگاہ سے انسانیت کے لیے سب سے بڑا شرف، سب سے بڑا اعزاز وہ ہے اللہ کے محبوب کی جلوہ گری حبیب کبریاء کی تشریف آور. حضور کی جلوہ گری میں جملہ انسانیت کو عظمت اور رفعت کا ایک حسین تصور عنایت فرمایا. انسانیت آج اگر اپنے جملہ اوصاف سے متصف کہیں بھی نظر آتی ہے تو اس میں سید الانبیاء حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، ارشادات عالیہ اور آپ کے مقدس صحبت کا اثر ہے. اور اس تصور کو ہی آپ یہ منتقل کرنا ضروری ہے. اس کے لیے ہمارے پاس دو راستے ہیں. ایک ہے تعلیمات مصطفی اور ایک ہے کردار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم بحمدہ تعالی سنت کہتے ہیں اور قرآن و سنت کا نام دیا جاتا ہے. جو قرآن کی تعلیمات آپ کو پڑھنے میں ملتی ہے وہ سنت کے سانچے میں پریکٹیکلی ڈھال کر ہمیں آقا دو جہاں علیہ السلام نے عنایت فرمائی. یعنی سنت کبھی قرآن کی منافع نہیں ہوتی. سنت جو ہے وہ قرآن کے اس حسین اور عالمگیر فرمان کو آگے منتقل کرنے کا ایک پریکٹیکلی انسانی تصورات سے
اور انسانی جو فہم و فراست ہے اس کے سامنے اس کا اظہار ہے۔ ہم اس لیے اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ ہم ہی اہل حدیث ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم ہی اہل حدیث ہیں، لیکن ہم پھر جب اہل حدیث ہی ہیں تو پھر اہل سنت کیوں کہلاتے ہیں؟ تو ہمیں اہل حدیث ہی کہنا چاہیے، کہلوانا چاہیے۔ اس کے لیے یہ یاد رکھیے کہ حدیث جو ہے وہ کبھی ضعیف بھی ہوتی ہے، راوی کبھی کمزور بھی ہوتا ہے، حدیث کبھی غریب بھی کہلاتی ہے، لیکن سنت کبھی ضعیف بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم ہی اہل حدیث ہیں اور ہم ہی اہل سنت ہیں۔ تو سنت جو ہے وہ کبھی منقطع نہیں ہوتی، سنت متروک نہیں ہوتی، سنت ضعیف نہیں ہوتی، سنت کمزور نہیں ہوتی۔ حدیث کی روایات کے حوالے سے جرح و تعدیل کا ایک تصور ہے، سنت کے حوالے سے آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ اس لیے حدیث شریف کو اگر آپ نے کسی پیکر میں ڈلا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو اہل سنت کا تصور ہی نظر آئے گا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت جو ہیں وہ اہل اسلام کا یہ حسین پاکیزہ لشکر ہے کہ جس کو تھیوری سے بھی گہرا تعلق ہے اور اس کی پریکٹیکل سے بھی گہرا تعلق ہے۔ اچھا یہ ہوتا ہے حدیث شریف کے لیے عموماً یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس نے سنی، اس نے آگے سنی، اس نے آگے سنی، اس میں کچھ غلط تعبیر بھی ہو گئی، کچھ اضافہ بھی کر دیا کسی نے۔ اسی وجہ سے بہت بڑا ذخیرہ ہے حدیث کو پرکھنے چانچنے کا، اور اس پہ محدثین نے بڑا کام کیا ہے۔ یعنی ہزاروں آپ کو بکس ملے گی جو امہات الکتب ہیں، جو اس معیار پر ہیں کہ جن سے انہوں نے احادیث کو ان کے راویوں پر بڑی بحث کی ہے۔ ان سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد تھوڑا بہت کبھی ہوتا ہے اونچ نیچ ہو گئی، اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یہ راوی کی رائے ہے، یہ حدیث کا متن ہے اور یہ راوی کی رائے ہے، یہ سارے کا کلام ہے، لیکن سنت میں کوئی کلام نہیں ہوتا، بس سنت ہی ہوتی ہے۔ جب سنت آ گئی تو جب سنت سے تعلق ہے، اس لیے اللہ کا خاص کرم ہے۔ اب کیونکہ ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کرم، اپنے فضل، اپنے رحمت سے نوازا ہے، تو سب سے بڑی نعمت ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو ظاہر ہے جتنی بڑی نعمت ہو اس نعمت کے کچھ تقاضے بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ اچھا پھر یہ بھی ہے کہ نعمت اللہ نے، کیونکہ ہم یہ تقاضا کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو جب ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو ہمیں اس دعوے کے حوالے سے کچھ ایسے معاملات بھی پیش کرنے ہوں گے پریکٹیکلی کہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ یہ نعمت اللہ نے تمہیں ہی عطا فرمائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ خوشی کا ایک تصور ہے جس کے لیے قرآن نے واشگاہ انداز میں فرما دیا ہے۔ معلوم آپ فرما دو کہ جب تمہیں اللہ کی طرف سے فضل ملے اور رحمت ملے فَلْيَفْرَحُوا، بس تم خوشی مناؤ، بس تم خوشی کرو، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ خوشی جو ہے اس پر جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو یہ اس سے بہتر ہے جو کچھ جمع ہے۔ حالانکہ خوشی پہ موسٹلی جو تصور ہے خوشی پہ کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن جب خوشی حد میں ہو تو اس میں خرچ نہیں ہوتا، جب خوشی حد سے بڑھے پھر اس میں خرچ ہوتا ہے۔ آپ مسکرائے، آپ کمرے میں بیٹھ کر مسکرا رہے تھے، خوش تھے، اس پہ کچھ خرچ ہوا؟ میں اپنے گھر میں بیٹھ کر مسکراؤں تو کچھ خرچ نہیں ہے، آپ مسکرائیں کوئی خرچ نہیں ہے، آپ خوش ہیں، خوش و خرم ہیں تو کچھ خرچ نہیں ہو رہا، لیکن وہ خوشی جس پر خرچ ہوتا ہے وہ ہے جس کے بارے میں لوگ پوچھیں جناب یہ کیا، تو اس کو بتاؤ کہ یہ وہ ہے کہ مجھے آج اللہ نے یہ نعمت بخشی ہے، بچے کو میں نے پڑھایا ہے، اس کو اللہ نے نوکری دے دی، میں نے خوشی کر لی، میں نے الحمدللہ بیٹوں کی بیٹیوں کی تربیت کی ہے، اللہ نے اپنے کرم سے نوازا، میں نے اپنی بیٹی کی رخصتی کا اہتمام کیا، بیٹے کے ولیمے کا اہتمام کیا، اللہ نے مجھے دولت سے نوازا، میں نے گھر بنا دیا۔ یعنی وہ خوشی جس کے بارے میں لوگ سوال کریں
وہ خوشی ہے، اس کا تصور یہ ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رہے اللہ نے اس سے منع بھی فرمایا ہے، ان اللہ لا یحب المسرفین، قرآن کہتا ہے اللہ کو یہ اسراف کرنے والا پسند نہیں ہے، لیکن وہاں منع کیا، یہاں خود حکم دیا۔ راز کیا ہے؟ راز وہی ہے کہ جس تصور کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کو سب سے محبوب ہے اپنا نبی، تو فرمایا تم یہ خوشی اپنی ذات کے لیے نہیں کرو، بچوں کے لیے نہیں کرو، عزیزوں کے لیے نہیں کرو، وہ کیونکہ تمہارے لیے ہوگی نا، وہ میرے لیے ہے۔ میں نے بچے کی خوشی کی تو میرے لیے ہے، میں نے اپنی بہن بیٹی کے لیے کی تو میرے لیے ہے، میں نے اپنی کی تو میرے لیے ہے۔ جب میں نے مصطفیٰ کے لیے کی تو یہ خوشی رب کے لیے اللہ کے لیے ہو گئی۔ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور رحمت ملے پس خوشیاں کرو، خوشی کرو۔ جب فضل اور رحمت ملے، اب یہ بات بھی ڈکی چھپی نہیں ہے کہ خوشی کے لیے فضل اور رحمت اللہ کی جانب سے جب تمہیں مل جائے تو خوشی کرو۔ اب یہ بھی بڑا آسان ہے کہ ہم خود قرآن سے پوچھیں فضل کیا گئے، اللہ کی رحمت کیا گئے، اس کے لیے بھی قرآن کہتا ہے فضل بھی مصطفیٰ گئے، اللہ کی رحمت بھی مصطفیٰ۔ اللہ کا فضل بھی کملی والے گئے، اللہ کی رحمت بھی کملی والے گئے۔ اللہ نے رحمت کے طور پر بھی نبی کو بھیجا۔ قرآن کہتا ہے اللہ کا فضل بھی مصطفیٰ، اللہ کی رحمت بھی مصطفیٰ۔ در حقیقت ہم اپنی گلی محلہ گھر علاقہ سجا کے اپنی نسلوں تک یہ پیغام منتقل کرتے گئے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل بھی نبی، ہر ایک نے یہی کہا، ہمارے بڑوں نے بھی کہا، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب ہمارے ان آباد کے بڑوں نے بھی کہا رحمت بھی کملی والا، فضل بھی کملی والا۔ پھر ہم اپنے دوستوں کی خدمت میں اتنا عرض کریں گے، اپنے بچوں کی شادی پر اگر تم خرچ کرو، اپنے عزیزوں کی خوشیوں پر خرچ کرو، اپنی ذات پر خرچ کرو، تو پھر ہمارا حق بنتا ہے ہم اپنے آقا و مولا کی جلوہ گری پر اتنا اہتمام کریں کہ ہر بندہ پوچھے
میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسین مذہب کا انعقاد کرنے والوں، آنے والوں، ہم نے دنیا کو یہ پاور بھی کرانا ہے کہ ہم نے جو کچھ آمنہ کے لال لے کے آئے گئے، ہم نے ان مقدس فرامین سے استفادہ بھی کیا گئے اور کر لگے گئے، کرتے لگیں گے۔ صرف خوشی منانا بھی کمال نہیں ہے، پریکٹیکلی اس تصور میں اپنے آپ کو اٹیچ کر دینا بھی کمال ہے۔ میلاد منانے والے کی ذمہ داری باقی سے زیادہ ہے، میلاد کی خوشی سیلیبریٹ کرنے والے کی ذمہ داری باقیوں سے زیادہ ہے، گھر کو سجانے والے کی ذمہ داری باقیوں سے زیادہ ہے، جہازوں کرنے والے کی ذمہ داری باقیوں سے زیادہ ہے۔ اپنے ہاتھ میں میلاد کا جھنڈا لے کر مرحبا یا نبی کا نعرہ لگانے والے کی ذمہ داری باقیوں سے زیادہ ہے، سر پہ ٹوپی امامہ رکھنے والے کی ذمہ داری باقیوں سے زیادہ ہے، چہرے پر کریمہ کا کی سنت کا نور رکھنے والے کی باقیوں سے ذمہ داری زیادہ ہے۔ جب ہماری ذمہ داری زیادہ ہے تو پھر ہمیں حضور کے میلاد کی خوشی کے ساتھ ساتھ اخلاقیات میں بھی اعلیٰ ہونا ہوگا، معاشی سسٹم میں بھی آگے نکلنا ہوگا، غریبوں کے حق دلانے میں بھی آگے نکلنا ہوگا، مزدوروں کا حق دلانے میں بھی آگے نکلنا ہوگا، یتیموں کی سرپرستی میں بھی آگے جانا ہوگا، بیواؤں کا سہارا بننے میں بھی آگے جانا ہوگا، بزرگوں کے احترام میں بھی آگے بڑھنا ہوگا، بچوں سے شفقت اور محبت کے سلسلے میں آگے بڑھنا ہوگا، تاکہ دنیا کو پتہ لگے جن کے پاس محمد جذبہ گر ہوئے ہیں انہوں نے اپنے آقا مولا کی کسی بات کو بھلایا نہیں ہے۔ آج بھی دھوپ ہو یا چھاؤں، آج بھی طوفان ہو یا دھند و تیز بارش، آج بھی پریشانی کا ماحول ہو یا خوشی کی لہر ہو، آج بھی سیلاب کا طوفان ہو یا خشک سالی کا ماحول ہو، آج بھی قید سالی کا سلسلہ ہو یا معاشی تنگ دستی کا، یہ قوم آج بھی یورپ و امریکہ کی راہ نہیں تکری بلکہ محمد عربی کی مقدس نالین کی گرد کو تک رہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو عزت ہے، ان کو عظمت ہے، ان کو حفاظت ہے، لاطینی قوتوں نے نہ دی ہے نہ دینی ہے، امریکہ فرانس یورپ نے ہمیں نہ عزت دی ہے نہ دے سکتا ہے، ہمیں عزت اللہ کے حبیب نے دی ہے۔ آؤ محمد عربی کے عظیم عالمگیر پیغام سے جڑ کر حضور کے در اقدس سے کرم کی، فضل کی، رحمت کی، عزت کی، آبرو کی بھیک مانگے۔ اللہ نے واضح فرما دیا ہے، مجھے تم رنگ اور رنگت سے اچھے نہیں لگتے، مجھے تم اپنے چہرے کے حسن کی وجہ سے اعلیٰ نہیں لگتے، مجھے تم قد و قامت کی وجہ سے پیارے نہیں لگتے، تم عربی ہو یا عجمی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم کالے ہو یا گورے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، سونے کی کانوں کے مالک ہو یا ہم جناب والا زیورات کی جناب والا زیادہ رکھنے والے کو اللہ کو پرواہ نہیں ہے، ہم کائنات میں حکومت و اقتدار کے مالک کو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے تم اچھے اس لیے لگتے ہو، اب لگو گے کیسے لگو گے؟ فرمایا جب تم میرے محمد کی غلامی کا پٹا اپنے گلے کی زینت بناؤ گے، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ یہ واضح حکم موجود ہے، بنی اسرائیل کے لوگ ہم سے قد میں اونچے تھے، نمرود حکومت میں آج کی نمرودڑیوں سے بھاری تھا، اس دور کا فرعون آج کل کی چھوٹی چھوٹی فرعونیوں سے کروڑ درجے بھاری تھا۔ آج کل دنیا میں عالیشان محل بنانے والوں سے کروڑ درجے حامان و شداد آگے تھا۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ خود فرماتا ہے خود متاع الدنیا قلیل، محبوب فرما دو یہ کوئی اوقات نہیں رکھتی دنیا، میں مالک ہوں، میری میں کرنے والا ہوں۔
اقتدار کے چند روزہ نشے میں اپنے سے باہر ہونے والے بدمست ہاتھیوں، کیا تم بھول گئے ہو تم سے پہلے بھی کوئی شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا یقین تھا، آج وہ کہاں گئے؟ ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے، ہزاروں وزراء آئے، لاکھوں حکمران آئے، ان کا نام دنیا بھول گئی، وہ لوگوں کی تاریخ کے مرہون منتر ہو کے رہ گئے۔ اللہ کو یہ چھوڑی چیز ہے، اگر یہ حکومت عزت والی ہوتی تو اللہ 1.25 لاکھ نبیوں کو ضرور دیتا، اگر یہ پیسہ عزت والی چیز ہوتی تو اللہ سارے نبیوں کو ضرور دیتا، اگر یہ طاقت قوت مال عزت والی چیز ہوتی تو اللہ دیتا۔ آپ ان سے کروڑ درجے زیادہ سمجھدار ہے، فیصلہ آپ کر لیں۔ اللہ کا یار تو موسیٰ ہے، اقتدار فرعون کو دے دیا، اللہ کا یار تو ابراہیم ہے، پھر اللہ نے اقتدار نمرود کو دے دیا، اللہ کو معبود تو پاک حسین ہے، لیکن اقتدار یزید کو دے دیا۔ اقتدار کے پیچھے مارے مارے رشتے بھول جانے والوں، تہذیب و تمدن بھول جانے والوں، غیرت و حمیت کی دیواریں جہاں کرنے والوں، یہ کوئی اوقات نہیں رکھتی۔ اللہ کی قسم ہے، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ عزت کیا گئے تو پھر آؤ راوی کے کنارے 977 سال سے لگا ہوا داتا علی حجویری کے ساتھ سب سے زیادہ عظمت عزت یہ نہیں ہے دولت مل گئی اقتدار، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھ چکے جو کل پاور میں تھے آج وہ آگے، پولیس کی گاڑیاں پیچھے، آج والے آج پیچھے پولیس کی گاڑیاں، یہ گاڑی ٹرن لیتے ہوئے منٹ لگاتی ہے۔ یہ ایسے لمحے گزرتے ہیں کہ بندے کو اپنی اوقات یاد نہیں رہتی، وہ بھول جاتا ہے میں کیا ہوں، وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، بس ہر چیز کو بھولنا چاہتے ہو بھولا دو۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اور سیاست کو چھوڑ دو، اقتدار والے لوگوں کے آگے پیچھے چلو، لیکن ایمان کا سودا مت کرنا۔ اپنے لیڈر، اپنی پارٹی، اپنے قائد کو جب بھی معاملہ آئے اللہ کے نبی کی عزت کا، عظمت کا، عفت کا، ہر چیز کو روک کے محمد نبی کی لالین کی دھول میں قربان ہو جانا، کیونکہ اللہ کو اقتدار پیارا نہیں، احمد مختار۔ اب ذرا دیکھیے میلاد منانے والوں، میلاد کی چراغاں کرنے والوں، میلاد کی محافل کا اہتمام کرنے والوں، من حیث القوم آپ اپنی کارکردگی دیکھے ہے کیا؟ پوری دنیا میں امت کی پوزیشن کہاں پہنچ چکی؟ تھوڑی نہیں ہے، 1.5 ارب مسلمان 57 اسلامی ممالک پر اسلام کے جھنڈے ظاہری طور پر لہراتے نظر آ رہے ہیں، لیکن ہر بندہ اپنے طور پہ فیصلہ کرے، کہیں ہم آرٹیفیشل مسلمان تو نہیں بن چکے؟ یہ بچے سے بڑے تک، بزرگ سے چھوٹے تک، عالم سے پیر تک، مزدور سے بزنس مین تک، ہر بندے کو سوچنا ہے۔ یہ وہ تجزیہ ہے جس کے لیے میری ضرورت نہیں، کسی شیخ کامل کی نہیں، ہر بندہ اپنے دماغ کی سکرین پر اپنی نظروں کو تھوڑا غور و خوض کر کے دوڑائے، اس کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ اس کا ایمان کس فریم میں ہے۔ پہلے ذرا مومن کی میں بات کروں، قرآن کے فریم میں جو مومن فٹ ہے اس کی بات سن لو، ہم ہیں بھی یا نہیں اس فریم میں۔ قرآن کہتا ہے
ترجمہ ملے وہ پڑھ لو، وہابی کا ملے پڑھ لو، اہل سنت کا ملے پڑھ لو، آل کشی کا ملے پڑھ کے سوچ لینا۔ قرآن نے کہا مومن کا ایک فریم ہے، اس میں جو فٹ گئے وہ مومن ہے کون؟ اللہ کے قرآن نے کہا محبوب کو فرما دو ایمان والا کون ہے؟ جو اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے بھائیوں سے زیادہ، یہ گن گن کے کہا۔ اب یہ چھوٹے رشتے نہیں ہیں جن سے سماج، معاشرہ، سوسائٹی وجود رکھتی ہے، اور حسن انہی رشتوں سے ہے۔ سب سے زیادہ قرآن نے ان رشتوں کی اہمیت بیان کی ہے مختلف مقامات پر۔ بھائی کا حق مارنے والا جنتی نہیں ہے، بھائی کو تکلیف دینے والا جنتی نہیں ہے، بھائی کو ستانے والا جنتی۔ یہ رشتوں کا اتنا احتیاط ہے۔ بچوں کا حق مارنے والا جنتی نہیں ہے، جاگل رکھنے والا، بچوں کو دین کی تربیت، رسول کائنات کی سنت سے آشنا نہ کرنے والا جنتی نہیں ہے۔ جہالت میں ڈوب جائیں گے تو بچے برباد بھی کریں گے۔ اب ان رشتوں کو قرآن نے پہلے بیان کیا، ان رشتوں سے محبت کرو، ان رشتوں سے چاہت رکھو، الفت رکھو۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ میں کروڑ پتی ہوں اور میرا بھائی اس کو کوئی مانگے ہوئے ادھار بھی نہ دے، یہ ایمان نہیں ہے۔ میں نے 10 لاکھ کا جانور قربانی پہ ذبح کیا، میرے گھر میں بچے، میرے بھائی کے گھر میں بچے چھوٹے گوشت کو، بڑے گوشت کو قربانی کے دن بھی ترستے رہے، اللہ کو قبول نہیں ہے۔ میں ہر سال حج کروں، ہر 2-4 ماہ کے بعد عمرہ کروں، اور میرے بھائی کے گھر میں بیٹی کے سر پہ چاندی اس وجہ سے آ جائے کہ اس کا باپ رخصت کرنے کے قابل نہ ہو، تو میرے روزے حج قبول نہیں ہے۔ یہ ہے وہ رشتے، اور یہ صرف اسلام سکھاتا ہے، باقیوں میں نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا خاندانی سسٹم کمزور کرنے کی پوری پلاننگ ہے، یہ یورپ کا کیا دھرا ہے۔ وہ خاندانوں کے تقدس کو، احترام کو ملیمیٹ کر چکے، کرنا چاہتے ہیں، بس انہوں نے اس کا رزلٹ یہ نکالا کہ اسٹیٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ لیکن آج بھی اگر یورپ کے بڑے اپنے بچوں کو اور بچے ماں باپ کو سپورٹ کر کے اسلام کے تصور کو پیش کرے تو ان کو لگ پتہ جائے کہ محمد کا نور کیسا ہے۔ وہ جو ہاتھ میں کتا لے کے گھوم رہے ہیں، سوتے ہوئے، کھیلتے ہوئے، چلتے ہوئے کتے ہاتھ میں، اور اماں بابا اسٹیٹ ان کو سپورٹ کر رہے، اولڈ ایج ہوم میں ہے، وہ کہتے ہیں زندگی اپنی اپنی تو گئے، لیکن مصطفیٰ کے دین نے یہ کہا ہے جس نے ماں باپ سے محبت، اکرام، چاہت، الفت رکھی، ہم نے مصطفیٰ کے مقدس فرمان کے نور سے پڑھا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے گئے، اور حج عمرہ ابا کی زیارت میں رکھ۔ سبحان اللہ۔ اور یورپ کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ ٹھنڈی جہنم ہے، ٹھنڈی دوزخ ہے، رشتوں کا احترام ختم، تقدس اجڑ گیا۔ چوتھی، چھٹی، تیسری کلاس کی بچی اجنبی کے بچوں کی ماں بن گئی، ماں باپ ذمہ دار نہیں ہے۔ اس فکر کو، اس تسلسل کو وہ یہاں کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی پریکٹس یہاں آئے، خدا نخواستہ، لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں ہم اس آمنہ کے لال سے پیار کرنے والے ہیں جس نے فرمایا لوگوں میں چاہتا ہوں کہ میری خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں میں نماز پڑھ رہا ہوتا، عشاء کی نماز ہوتی، میں شروع کر چکا ہوتا، ادھر سے میری اماں آواز دیتی میرا محمد، میں توڑ کے کہتا جی میری اماں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے دین مصطفیٰ، یہ ہے اکرام اسلام، یہ ہے نور اسلام۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلام ان رشتوں کو جوڑ کے بیان کر کے قرآن نے کہا، اس
لیے اس سے بڑے اہمیت والا رشتہ نہیں ہے. آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم. بیوی جو تمہارا آدھا ایمان ہے، بیوی جو تمہارا تحفظ ہے، بیوی جو تمہاری رفیق حیات ہے، بیوی وہ جو تمہاری عزت و آبرو کی محافظ ہے، تمہاری کلیوں کو پھولوں کو وہ تمہاری عدم و جردگی میں طوفانوں سے بچا رہی ہے، وہ جو تمہارے گھر کی ملکہ ہے اس کا بھی قرآن نے کہا ازواجکم. پھر ان رشتوں کو بیان کر کے کہا ان سے زیادہ اگر تم نبی سے محبت کرو تو سمجھو مومن. سبحان اللہ. جسی بھی اسباب کہہ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. سبحان اللہ نہ بھی کہہ تو میں نے باپ سبحان اللہ. ان رشتوں کو چن چن کے ان رشتوں کو بیان کر کے کہا ان سے زیادہ میرا دیوبندی کا، وہابی کا، سنی کا، شیعہ کا، پیتے کا، نونے کا، سندھی کا، ہندی کا، بلوچ کا، پختون کا، سرائکی کا، پنجابی کا، ہر بندے کا حق بنتا ہے وہ توڑے. قرآن کے فریب میں وہ مومن ہے جو ماں سے زیادہ پیار نبی سے کرے، باپ سے زیادہ پیار نبی سے کرے، بچوں سے زیادہ پیار نبی سے کرے. ہم سوچ سکتے ہیں جناب یہ گلی باتیں تو بہت ہے، پریکٹیکلی بڑا مشکل ہے. تو پھر سنو، وہ ابو بکر کے سامنے بیٹا تھا جس نے کہا باپ کو میری تلوار کی زد میں آیا تھا، ابا میں نے ابا سمجھ کے تلوار ہٹانی تھی. ابے نے کہا پتر سن لے، گر نہیں تھا تو نے بابا سمجھ کے تلوار کا رخ پھیر دیا. لیکن پیدا کرنے والے کی عزت کی قسم ہے اگر میری تلوار کی زد میں تو آتا میں تیرے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا اور دنیا کو بتاتا ابو بکر کو اولاد پیاری نہیں ہے، اللہ کا حبیب پیارا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بگو شان مصطفیٰ. اچھا اب پرابلم یہ ہے ان مقدس کرداروں کو بھی لوگ کمزور کر کے متنازعہ بنانے کی مضمون صحیح میں لگے ہوئے ہیں. یہ وہ نشان ہے اگر آپ سے کوئی کفر کا نمائندہ پوچھے آپ کے محمد پاک کی عالمگیر تربیت کے حسین اور پاکیزہ نقوش کیا ہے، ہیرے کون سے ہیں جو نبی نے تراشے ہیں، جو تمہارے نبی نے براہ راست لوگوں کی تربیت کی ہے وہ کون ہے؟ میں عصر حاضر کے اس بد تہذیب سے پوچھنا چاہتا ہوں جو منبر رسول پر کھڑے ہو کر محمد پاک کے صحابہ کو بھونکتا ہے، تو کیا دکھائے گا مصطفیٰ نے کیا تربیت کی ہے؟ جب تو ابوبکر عمر عثمان و علی کو بھونکے گا تو پیش کیا کرے گا؟ اور تیری میری تو ٹکے کی اوقات نہیں ہے. ہم تو مسجد کو 10 روپے دے تو دکھانے کی کوشش کریں، ہم تو کسی فقیر کو آدھا گھنٹہ صدا لگوانے کے بعد گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے 10 روپے دے، ہم تو کسی کی بہن بیٹی ماں کو سلائی مشین دے 2-3 ہزار کی تو اس کو فیس بک پہ چڑھا کے اپنی بغیرتی اور اس کی غربت کا مذاق اڑائے. ہم تو کسی غریب بیٹی بہن کو 20-10 کلو کے آٹا تھیلا دے کے ہم اس کی تذلیل کر کے فیس بک سوشل میڈیا پہ جاری کریں اور فٹے منہ ایسی سخاوت کا جو کسی کی تذلیل کرے، غریب کا مذاق اڑائے. اور جب تم توڑنے لگتا ہے اپنی اوقات بھی سامنے رکھ، اس ابو بکر کو بھی سامنے رکھ جس نے سارا کا سارا گھر کا ساسا محمد پاک کے قدموں میں لگا. نعرہ تکبیر، رسالت، تحقیق. اس لیے یہ خدا را اس بات کو سیریسلی لے. یہ برگر بیچنے والے، شوارما بیچنے والے، مزدوری کرنا کوئی حرج نہیں، ہم سے کروڑ درجے اچھے ہیں، لیکن جب فیصل آباد کی بس سٹینڈ پہ
کوئی بندہ چھلیاں بیچے، برگر شوارما بیچے اور بعد میں کسی قوم کا وہ ترجمان بن جائے، منبر رسول پہ ابو بکر کو پہنچے تو اس کتے سے کہے اپنی اوقات میں رہے۔ تو کیا جانے ابو بکر تو ہے، ابو بکر تو ہے جس کے لیے رب فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ایک ہوگا جو سچ لے کے آیا، دوسرا ہوا جس نے سچ کی تصدیق کی ہے، تو آنے والا سیدہ زہرا کا بابا ہے، تصدیق کرنے والا سیدہ عائشہ کا بابا۔ اس لیے ان مقدس محسنین اسلام کو سامنے رکھو، ان کی زندگی اسلام کے چراغوں کی صورت رکھو۔ حضور نے خود فرمایا مالو احد قط ما نفعنی مالو ابی بکر، اتنا کسی کے مال نے فائدہ نہیں دیا اتنا ابو بکر تیرے مال نے دیا۔ ابو بکر نے یہ نہیں کہا حضور کیونکہ ہم سخی ہیں ہم تو جناب دیتے ہیں حضور، آپ نے کہہ دیا ہم نے دے دیا، نہیں اور نبی کے غلاموں ابو بکر کا جملہ ایمان عقیدے ماں کی لوری اپنے کی تربیت پر تم رشک کرو گے۔ ابو بکر ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ انا ومالی الا لک یا رسول اللہ، آقا میں کیا ہوں میری اوقات ہی کیا ہے، میں بھی آپ کا مال بھی آپ کا۔ ابو بکر صدیق کی ترجمانی کرتے ہوئے تاجدار صداقت کو سلام بھیجتے ہوئے ان کے سفیشن کو اپنے لفظوں کی موتی کی تصویر پھروں کے لگا فرمائے تمہارے لیے میں بھی تمہارے لیے زمین و زمان 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 تمہارے لیے۔ آگے الحمدللہ کہتے ہیں میری تو یہاں بھی کھائے یہی ہے کیونکہ جو کچھ میں یہاں کروں گا اس کی برکت کا اثرات مجھے قیامت کے دن نصیب ہوں گے۔ حافظ بریلوی کہتے ہیں یہاں ابو بکر صدیق فاروق عثمان پاک علی نے جو کچھ کیا ہے ان کو اللہ نے قیامت کے دن عظمتیں تو دینی ہے۔ وہ کہتے ہیں میری تمنا ہے کہ ان کا غلام بن کے آمنہ کے لال کی عظمت و رفت کے اس حسین علم کے نیچے مجھے بھی جگہ مل جائے۔ صحابہ وہ چلے کہ بہار بھرے وہ پھول کھلے کہ دل کو بھرے باتیں کرنے سرنامے کھلے نظاری زبان تمہارے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر بتایا ہمیں رشتے عزیز تھے ہیں مگر جب نبی آ جائے یہ ہے نبی کی تربیت کا اثر۔ عمر نے کہا حضور نے پوچھا بدریوں کا کیا کریں؟ عمر نے کہا حضور ہمارے رشتہ دار کرو ہمارے حوالے، ہم کریں گے ٹوٹے۔ لوگوں کو پتا چلے مصطفیٰ کے صحابہ کو رشتہ دار پیارے نہیں بس احمد لوگ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابی نبی جنتی جنتی۔ عثمان غنی کی اماں نے کہا میں احتجاج کروں گی کھانا نہیں کھاؤں گی، تو نے کلمہ پڑھ لیا؟ اس نے کہا ماں نہ کھاؤ کلمہ نہیں چھوڑوں گا، گستاخی نہیں کروں گا، توہین نہیں کروں گا، لیکن کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ اماں اب نبی مل گیا ہے بس مجھے کسی دین کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سنو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے فیصلہ
طرف تمہارے نبی کی توہین ہو رہی ہے، وہ گستاخی کرنے میں شب و روز بڑھ رہے ہیں۔ فرانس کا کتا پوری قوت و طاقت کے ساتھ تمہارے نبی کی عظمت پر حملہ آور ہو چکا۔ کتنے مسلمان ہیں فرانس میں؟ 60 لاکھ۔ 3 دن تک تمہارے نبی کے توہین آمیز خاکے بڑے بڑے فلیکسوں پر، بورڈوں پر آویزاں کیے گئے۔ کتنے بغیرت مسلمان وہ وہاں سے گزرے ہوں گے، کتنے بے حیا مسلمانوں نے دیکھا ہوگا۔ آخر بتاؤ، اب ان کے پاس راستہ ایک بچا ہے۔ اب عالم کفر نے ان کو اتنا کمزور کر دیا گیا، معیشت کے چکر میں، تجارت کے چکر میں، طاقت کے چکر میں، اقتدار کے چکر میں۔ آپ اندازہ کریں 57 اسلامی ممالک میں سوائے حضرت حافظ قبلہ عالم، غیرت و حمیت کی علامت حضرت طیب اردگان مقدس اللہ العالی، قسم ہے اللہ کی میرے پاس لفظ نہیں ہے، وہ اتنا اونچا ہے۔ طیب اردگان کے اور کوئی کھل کے بولا ہی نہیں، اور میرے ملک کا چول اعظم، میرے ملک کا بدنصیب حاکم، اس بے حیا کو تو سٹیٹمنٹ دینا بھی نہیں آتی۔ پرسوں کے اخبار میں نے ہیڈ لائن پڑھی، کلیجہ پھٹ گیا۔ میں نے کہا او کمینے، ساری زندگی تو کتے کی طرح بال کے پیچھے دوڑتا رہا، گیند کے پیچھے دوڑنے والے بے حیا، اور بھونکتے ہوئے تو سوچ لیا کر کس کمینے نے تیری تربیت کی ہے، گھٹیا انسان۔ اور مدینہ کا نعرہ لگا کے اسرائیل کی جانب لے جانے والے کتے، ٹکے کی اوقات نہیں ہے۔ بھونک کیا رہا تھا کہ فرانس کے صدر نے یہ کر کے انتہا پسندوں کو موقع دیا، اور کتے تیری اوقات کیا ہے، انتہا پسندوں کو موقع دیا۔ لفظ تو سوچ لے کمینے، کیا پکا گئے تو کہ فرانس کے صدر نے انتہا پسندوں کو موقع دیا، اور کمینے جنہیں عاشق رسول کہنا چاہیے تو ان کو انتہا پسند کہہ رہے، اور جس نے یہ خرابات کی ہے وہ انتہا پسند ہے کہ ہم میں۔ قسم اللہ کی رونا آتا ہے، ہم کیسے کیسے کتے بلے دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ آپ میں سے کسی کو تکلیف ہو تو اس کو اپنی ماں کو جا کے روئے، اگر کسی کو تکلیف ہو تو اپنی کمینگی پہ روئے، کیونکہ میں نے قرآن کی بات کی ہے، ماں باپ سے زیادہ نبی پسند ہے۔ اگر آپ کو عمران خان زیادہ پیارا تو لعنت ہے تیری ماں کی تربیت پہ، تمہیں اس نے محمد کا پیار نہیں۔ یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے، یہ معاملہ میرے جس کے دل میں تکلیف ہو، اللہ کی قسم ہے اس کی ماں کی تربیت اور اس کے باپ کی کمائی حرام کی ہے۔ میرا حاکم، سعودیہ کا کتا، بحرین کا کمینہ، کویت کا بدبخت کہتا ہے قرارداد مذمت۔ وہ کمینو، یہ تو ہم کرے چھوٹے لوگ، تم مالک و ملکوں کے، اب تک تم اپنا سفیر کیوں نہیں بلا چکے؟ اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے فرانس کے سفیر کو گربان سے پکڑ کے چکے لے کے نکال کے بتاؤ ہمیں سب کچھ محمد عربی کی وجہ سے۔ میں ان پارٹی کے ٹوٹوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہڈی پہ پلنے والے پارٹی کی ہڈیوں پہ، طیب اردگان نے فرانس کے صدر کے بارے میں کہا کہ علاج کرائے، انہوں نے ان کے سفیر کو نکال دیا،
اب ڈوب کے مر جائے وہ کمینہ جو پارٹی کے لیے مر لگا گئے. انہوں نے صدر کو برا کہا تو انہوں نے سفیر بلا دیا اور ہمارے نبی کو بھونکا گیا تو ہم ابھی تک سوچ رہے ہیں کیا کریں گے. امت کے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نہیں کہا، امام مالک نے کہا تھا ذرا پارٹیوں سے پیار کرنے والوں، مر میں نے بھی جانا ہے، مر آپ نے بھی جانا ہے. آپ کے لیڈر کا آپ کے جنازے میں دکھاوے کے لیے آنا ہے، جنازہ نہیں آنا، جنازہ نہیں آنا. قبر میں آپ نے لیڈر کو منہ دکھانا ہے تو دکھاؤ. آمنہ کے لال کے غلاموں کا انداز. امام مالک سے پوچھا گیا کوئی کتا نبی کو بھونکے امت کو کیا کرنا چاہیے؟ امام مالک نے فرمایا اس کی زبان کاٹ دینی چاہیے. کہا اگر نہ کاٹ سکتی ہو امت تو امام مالک نے فرمایا پھر امت کو مر جانا چاہیے، پھر امت کو ختم ہو جانا چاہیے. یہی کچھ کرنا تھا، انہوں نے کر لیا. اب تو میں دیکھ رہے ہیں کیا کریں، ہم کیا کریں. 2.5 کروڑ مسلمان ہیں یورپ میں. اللہ کرے میری بات غلط ہو، اللہ کرے میری بات غلط ہو، اللہ کرے میری بات غلط ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے. اب وہ یورپ سے نکلنے والے ہیں، ذلیل ہو کے نکالے جائیں گے، یا انہیں کہا جائے گا مانو یہ خاکے بنائے، اس پہ سائن کرو کہ یہ تمہاری آزادی کے لیے ٹھیک ہے، یا مانو توہین نہیں ہے، یا پھر نکلو. اب امت کیا کرے گی؟ مال بچائے گی یا آمنہ کا لال؟ تمہاری بزدلی. آج میں کہتا ہوں عمران تو کس منہ سے بھونکتا گئے؟ کل تو نے آسیہ ملونی ان بابوں کو دی ہے کہ نہیں دی؟ پی ٹی آئی سے پیار کرنے والوں، آپ کا حق بنتا ہے کہ مجھے دل و جان سے مجھ سے نفرت کرو، کیونکہ میں تم سے کرتا ہوں، میں اس لیے کرتا ہوں. کل آسیہ ملونہ آپ بتاؤ مولویوں نے دی ہے؟ بولو کس نے دی ہے؟ کہاں گئی آسیہ ملونہ؟ بولو تو صحیح. فرانس کے صدر سے آسیہ نے ملاقات کی ہے. کیا اس نے کیا کارنامہ انجام دیا جو فرانس کا صدر اس کو ملا؟ اس لیے ملا اس نے اس کو مل کے کہا تو ہمارے لیے عزت کے قابل ہے، تو نے مسلمانوں کے نبی پر بکواس کی ہے. اور بغیرت مسلمان چپ رہے اور کمینے حاکم نے تجھے عزت کے ساتھ ہماری طرف بھیج دیا ہے. ہم نے ثابت کیا ہے تمہاری قوم بزدل ہے، گھٹیا ہے. یہی کچھ امریکی ایک اٹارنی جنرل نے کہا تھا، بھول تو نہیں گئے ہو. اس نے کہا پاکستانی قوم تمہارے حکمرانوں کی کمینگی کی وجہ سے، اس نے کہا تھا پاکستانی قوم تو یہ ہے چند ٹکر کے عوض اپنی ماں بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اگر تمہیں یہ حکمران نواز عمران زرداری عزیز ہے، تمہیں وہ مبارک ہو. اللہ مجھے موت بھی مصطفیٰ کی عظمت پہ دینا، زندگی بھی محمد کے یہ ہے وہ تصور جو آپ کی اور میری نسلوں تک منتقل ہو چکا ہے، ہو رہا ہے. ابھی آپ ہی کے دل میں جو کچھ ہوگا آپ گھر جا کے بولیں گے، کہیں گے آپ کا حق ہے. شدت پسندی ہے، تھوڑے سخت جملے بولے تو وہ اس نے نرم جملے بولے میرے نبی پہ. بس تیرا میرا فرق یہ، اگر تکلیف ہو تو پھر فرق کر لینا، میں ماڑا ہوں، کمزور ہوں. تیرے حاکم کو اپنے جوتی سے لگنے والی گندی مٹی کے برابر نہیں سمجھتا. اگر کسی کو عمران زرداری نواز کی تکلیف پہ اس کو تکلیف ہو تو اس کتے سے کہے کلمہ چھوڑ دے، تعلق دین سے نہیں ہے. اور کسی کو آمنہ کے لال کی توہین سے تکلیف ہو تو شکر نہ کرے. اماں کی لوری کپڑے کی تربیت محمد کا دین بھولا نہیں. یہ ہے ایمان، اس کا تحفظ کرنا ہے. اب وہ موقع چلا گیا، ٹالرنس کا، تحمل کا، بردباری کا درس دینے والے ہمیں بتائیں. ہمارے بچوں کو ماریں، گھروں کو اجاڑیں، آگ لگائیں، ہاتھ کاٹ دیں، زبانیں کاٹ دیں، ہم چپ ہیں. لیکن اگر کوئی سوچے کہ چپ رہیں گے تو پھر سن لو، قسم ہے کبریا کی عزت کی، ہمارے وجود کے ٹکڑے کر دو، ہر ٹکڑے سے محمد کی عظمت ہوگی. میرا اور آپ پر زیادہ حق بنتا ہے. اس دور میں تمہارے نبی کی عزت پر حملہ ہوا جب ہم جلوس نکال رہے ہیں، چراغ کر رہے ہیں.
یہ رونا ہمارا حق ہے، ہم سے کوئی نہ چھینے۔ میں بارے دیگر کہہ رہا ہوں، میں بارے دیگر پارٹیوں کو، لیڈروں کو، جماعتوں کو، مال کو، دولت کو، بزنس کو فروغ دینے والوں کو قرآن لکھا ہے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا۔ یہ تجارت کا خطرہ، یہ مال کے نقصان کا خطرہ ہو اور رسول اللہ کی عزت و عظمت کا پاس نہ ہو تو ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان بچاؤ۔ میری بات لکھ لو، سن لو۔ بیٹی کی، ماں کی، بہن کی عزت کی حفاظت چاہتے ہو، بغیر نبی کی عزت کے تحفظ کا نہیں بچے گی، نہیں بچے گی، نہیں بچے گی۔ بہن ماں کی عزت تب بچے گی جب ہم حضور کی عزت کا دفاع کریں گے، کیونکہ ہماری بیٹیوں، بہنوں، ماؤں کا تقدس صرف حضور کے دین سے ہے، حضور کی جلوہ گری سے ہے، حضور کی عظمت سے ہے۔ ان لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، ان لبرل سیکولر لوگوں کو جن کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ یہی وجہ کہ دین سے دور ہونے والوں نے یہ دن دکھائے اور دیکھ رہے ہیں۔ آؤ میلاد کا جشن مناؤ، گھڑیاں لگاؤ، احترام اور اہتمام کرو، لیکن دل میں رکھو، دل کی دھڑکن کو نبی کے ساتھ جوڑ دو۔ کوئی درندہ حضور کی عزت پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے، ہم کہتے ہیں قرآن اگر اللہ نے تجھے رب کی غیرت ایمان کی دی ہے، سب سے پہلے یہاں سے سفیر کو دھکے دے کے نکالو، اپنے ملک کا سفیر واپس بلاؤ، اس کے تمام تر پروڈکٹس کے بائیکاٹ کا سرکاری طور پر اعلان کرو، جہاد کا اعلان کرو۔ لندے کے انگریز موم بتی آنٹیاں نہیں، ہم دودھ پیتے بچوں کو لے کر جہاد پر نکلیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے نبی کی عزت نہ بچ سکی تو کچھ نہیں بچنا، پھر کچھ نہیں بچنا، پھر کچھ نہیں بچنا۔ اللہ نہ کرے جو میں نے بات کی ہے وہ ہم قریب ہونے والا ہے، وہ کہیں گے بتاؤ۔ اور یہ جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے، ایک بے حیا عورت خاکے دکھا رہی تھی، اس کے ساتھ ٹوپی والا بندہ کھڑا تھا، ٹوپی پہن کر بندہ کھڑا تھا۔ وہ نام نہاد کون ہوگا؟ ٹوپی انگریز غیر مسلم نہیں پہنتے۔ تمہیں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ ٹوپی پہن کے بندہ کھڑا تھا، وہ یہ بتا رہے ہوں گے کہ تمہارا حق نہیں ہے، جو مرضی کریں، ان کی اسٹیٹ ہے، ان کی حکومت ہے، ان کو کرنے دو۔ لیکن یاد رکھو ایک ایک کر کے ذلیل ہو کے وہاں سے وہ لوگ نکلیں گے جن کا ٹارگٹ صرف مال ہے، وہ قبر میں رہ کر بھی زندہ ہوں گے جن کی محبت صرف آمنہ کے لال ہے۔